لیجیے کل جو میں نے وکلا پہ بات کی تھی تو کچھ دوستوں کا مجھے فون آیا کہ یار ہم بھی تمہارے کولیگ ہوتے ہیں، اگر آپ نہیں ہیں پریکٹسنگ لائسنس تو ووٹ تو ڈالتے ہو نا جا کے مارے۔ اس نے کہا یار وکیل اتنے نکمے اور نااہل نہیں ہوتے، کلائنٹ ہوتے ہیں نہیں وکیل نہیں ہوتے۔ ہاں جب وہ وکیل جو ہے مخالف پارٹی کے ساتھ رل جاتے ہیں، کہ بندہ فون ملتان آیا سی نا سرائے کسی بابو، یہ تو بہت سنگین سن تو لینا، اس کا جملہ تھا میرے دوست وکیل، یعنی آپ رپورٹ کر لو۔ میں اس نے مجھے کہا کہ جو پارٹی دوسری میں رل جائے نا تو پھر یہی کام پیدا ہے بس۔ ٹھیک، میں سمجھ گیا ہوں بات۔ اچھا، اب میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو کلپ میں نے چلوائی ہے اور عامر نے اب جو سنائی ہے، اس سے ایک بات مجھے کم از کم یہ اندازہ ہو رہا ہے، میں ذاتی طور پر میں نے تمہیں کہا تھا پہلے دن کہ 8 فروری کے ریزلٹس کا تقاضا ہے، وہی بات اخلاقی طور پر، لیکن یوں محسوس ہو رہا ہے کہ اگین سالڈ ٹیکنیکل لیگل بیسس پر جیسے بلہ نہیں ملا تھا، اسی طرح شاید خواتین کی سیٹیں بھی نہ ملے، لگ یہی رہا ہے، اسی لیے بھرپور اچھا مقابلے یہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، میں یہاں یہ بھی بتایا، جیسے بلہ لینا زیادتی نہیں تھی کیونکہ لیگل گراؤنڈز پہ بلہ ان سے لیا گیا، بہرحال اسی لیے بھرپور مقابلے کی اللہ بھلا کرے۔ آپ سمجھ آئی میاں صاحب نے بات کیا ڈیپ میرے خیال میں آپ سمجھ آ گئی؟ بھرپور مقابلہ جو تم یاد نہیں رکھ رہے تھے، میں یاد رکھوں گا اور آپ کو بڑا اپنے اس کو جسٹیفائی بھی کیا اس پوائنٹ کو۔ میرے خیال میں پی ٹی آئی کو ابھی بھی چاہیے، کیونکہ لمبی دوڑ ہے یہ سیاست کی، ان کو چاہیے کہ جو لیگل گراؤنڈز پہ ان کے ساتھ یہ پچھلے 1 سال میں جو زیادتیاں ہوئی ہیں یا کروائی گئی ہیں، تو اس کے ذمہ دار نواز شریف، آصف زرداری، شہباز شریف سے زیادہ ان کی لیگل ٹیم اور وکلا ہیں، ذرا ان کو انکوائر کرنا چاہیے کہ کیوں ہمارے ساتھ ہر دفعہ سالڈ لیگل گراؤنڈز پر پی ٹی آئی اپنا حق نہیں لے پاتی۔ یہ جو پی ٹی آئی کے وکلا ہیں، جو لیگل ٹیم ہے، مطلب ہم تو کچہریوں میں جو 2 ڈھائی 4 مہینے میں نے گزارے وہ لائسنس لینے کے لیے ہائی کورٹ والا، تو اس میں تو وکیل میں نے ہائی کورٹ والا، جی ہائی کورٹ کا لائسنس اچھا کینسل کرا تھا یار۔ اچھا عامر صاحب سے بات کرو۔ عامر بھائی، میں نے تو دیکھا ہے کہ وکلا بڑے تیز ہوتے ہیں، وہ 302 کا کیس ہوتا ہے، ویڈیو ایویڈنس ہوتا ہے، عینی شاہد ہوتے ہیں، وہ بندہ چھڑوا کے لے آتے ہیں، ایسی پروسیڈنگز اور پیپرز بناتے ہیں۔ کیا ان وکلا کو یہ نہیں پتا تھا کہ بلے کا نشان ہمیں نہیں مل رہا، ہم کو پلان اے بی سی ایسے کریں کہ آگے جا کے ہمیں اس طرح کے مسائل کا سامنا نہ ہو؟ کیا ان وکلا کو یا ان میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا جو الیکشن ایکٹ یا کانسٹیٹیوشنل جو پارلیمانی ایکٹ ہے اس کو جانتا ہو؟ عدنان صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ آپ، مجھے نہیں پتا کہ کتنے اچھے وکیل ہیں، لیکن آپ جب آپ جب اعتراض کرتے ہیں پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم پہ تو وہ بالکل درست ہوتا ہے۔ کامیاب وکیل ہوتے تو میری جان پہ نازل تو نہ ہوتا نا۔ اور آپ کا اعتراض بالکل درست ہوتا ہے، کیونکہ بہت ہی ویک لیگل اسٹریٹجی تھی پاکستان تحریک انصاف کی، کہ انہیں یہ معلوم تھا کہ ان کے ساتھ جو کیسز ان کے چل رہے تھے، انہیں نہ تو ان کا کوئی پلان بی تھا نہ کوئی سی تھا، کیونکہ ان کی طرف سے کوئی تیاری نہیں تھی، اور یہ جو سنی اتحاد کونسل کی نہ تو کوئی لسٹ آئی، نہ تو ان کی طرف سے کوئی اس کے حوالے سے پریپریشن کی گئی، تو لہٰذا بہت ہی ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا گیا۔ اب یہ اخلاقی طور پہ تو تحریک انصاف یا ایس آئی سی جو ہے سنی اتحاد کونسل ہے، وہ تو یہ ڈیمانڈ کر سکتی ہے کہ انہیں یہ سیٹیں دی جائیں، لیکن قانونی طور پہ ابھی تک وہ اپنا مقدمہ اس طرح ثابت نہیں کر سکے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا عامر سعید۔ دیکھو یہ سیدھا سادہ بات ہمارے بیورو چیف آ رہے ہیں۔ ایک بات میں کلیئر اس کے بعد